اگر ان 5 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں اسی مہینے کے اندر اندر آپ کی شادی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز جب تک آپ کی دل کی مراد پوری نہ ہو آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی رکاوٹ کے جڑ سے خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ شادی کا ایمرجنسی اور پاورفل وظیفہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جس میں جلدی شادی ہو اور رکاوٹیں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور جڑ سے ہی ان کا خاتمہ ہو جائے، اور جتنا ہو سکے کہ جلدی ہماری شادی ہو۔ ظاہری بات ہے کہ جب عمر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر رشتے نہیں ہوتے، اور آج کا یہ دور ایسا ہے کہ اس دور کے اندر بہت غلط رسمیں چل چکی ہیں، بہت غلط رسمیں۔ اس دور کے اندر زنا کو لوگوں نے عام بنا دیا ہے اور نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے، بہت مشکل بنا دیا ہے۔ کئی بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف جہیز کی وجہ سے رول رہی ہوتی ہیں بیچاری، اور کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی زندگی کو برباد کر کے سیڈ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو پھر کافی ساری کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کی شادیوں میں رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی کسی نے رکاوٹ ڈال لی، کبھی کسی نے رکاوٹ ڈالی، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ حسد کی وجہ سے لوگ جادو ٹونے یا بندشیں اس طرح کے معاملات کر لیتے ہیں۔ تو آج کا یہ وظیفہ ان دوستوں کے لیے ہے کہ جو ایک تو چاہتے ہیں کہ جلدی شادی ہو، دوسرا جن کی شادی میں رکاوٹ ہے، چاہے جائے وہ کالے علم کی وجہ سے ہے، بنگالی علم کی وجہ سے ہے، یا پھر کسی اور معاملات کی وجہ سے، یا عملیاتی بندش ہے، یا تویزات کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ آج کا وظیفہ ایسا ہے کہ ہر رکاوٹ کا جڑ سے خاتمہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور کوشش فرمائیں انشاءاللہ یہ لگاتار جو میں بتاتا ہوں لگاتار اس وظیفے کو کریں۔ اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ شاید آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ بہت ہی مجرب شدہ وظیفہ ہے الحمدللہ۔ مجرب بات امام سیوطی کے اندر، امام سیوطی نے اس وظیفے کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو کرتا ہے تو پہاڑ جتنی رکاوٹیں آگے کیوں نہ ہو جائیں، سب رکاوٹیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز، اور جلد از جلد جتنا ہو سکے کہ جلدی اتنی اس کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی ہے دوستو۔ نماز ویسے بھی ایک اہم رکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن، نماز ہی تو ہے جس میں انسان اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب سے مانگتا ہے اور اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اور نماز نہ پڑھنے کی انتہا درجے کی نحوستیں ہیں، انتہا درجے کی نحوستیں ہیں۔ دوستو کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ کوشش فرمایا کریں کہ
اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکائیں تاکہ تم بھی اللہ کے دوست بن جاؤ۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں۔ اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر جادو ٹونے نہیں ہوتے، گھر کے اندر بے برکتیاں نہیں ہوتی، گھر کے اندر نحوستیں نہیں آتی، رحمتیں ہوتی ہیں، بڑی برکت ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے۔ قرآن تو ویسے ایک ایسی چیز ہے، اس کے ساتھ یاری لگا لیں، دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی انسان کو کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھاتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، انشاءاللہ پھر اس کے کرشمے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور یہ شرائط ہیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے، ہر وقت، جس وقت وضو ختم ہو فوراً وضو کر لیں، جس وقت بھی وضو ختم ہو فوراً وضو کر لیں۔ اور 5ویں شرط یہ ہے اگر اپنا کوئی قریبی روٹھا ہوا ہے اس کو منانے کی کوشش کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر روٹھا رہتا ہے، نہیں بولتا، مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ کوشش فرمایا کریں دوستو، اپنے ٹھیک ہے دکھ دیتے ہیں لیکن نرمی اختیار کریں، اپنے ہی ہوتے ہیں دکھ دینے والے واقعی، لیکن کوشش فرمایا کریں کہ آپ نرمی اختیار کریں، انشاءاللہ العزیز پھر اس کے فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ اور یہ 5 شرائط ہیں، اگر ان 5 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں اسی مہینے کے اندر اندر آپ کی شادی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور کوشش کریں نماز فجر کے بعد صرف 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے، نماز فجر کے بعد صرف 1 مرتبہ سورۃ یاسین، اور نماز عشاء کے بعد ایک اسم اعظم ہے جو 541 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز فجر کے بعد جو سورۃ یاسین 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے اول آخر درود پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ درود پاک لازمی پڑھیں، وہ درود پاک کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین اور اول آخر درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ کا جی چاہے۔ اور نماز عشاء کے بعد صرف 1 اسم اعظم ہے، صرف 1 اسم اعظم، یا قادر یا قادر 541 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک 3 مرتبہ۔ رات کو نماز عشاء کے بعد 541 مرتبہ یا قادر، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین، اول آخر درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ کا جی چاہے۔ انشاءاللہ یہ اس وظیفے کو آپ لگاتار جاری رکھیں، کم از کم 15 سے 20 دن تک، انشاءاللہ العزیز جب تک آپ کی دل کی مراد پوری نہ ہو آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی رکاوٹ کا جڑ سے خاتمہ ہوگا، انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ جلد از جلد شادی کا پروگرام بن جائے گا انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔